وہ باضد تھی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے۔ بیٹا، ہم جب حویلی سے نکلا تھا اس وقت گاڑی میں مکمل پٹرول بھروایا تھا، مگر اب ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے راستے میں پٹرول گاڑی سے رستے رہنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ ڈرائیور خاص اپنے پشتو لہجے میں ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہوئے اس کو سمجھانے لگا۔ اوہ، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کے راستے کافی پتھریلے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر میں تو آپ پریشان نہ ہو، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ جائیے، میں گاڑی ہی کے اندر بیٹھی رہوں گی آپ کے آنے تک۔ ٹھیک ہے بچے، جانا تو مجھے ہوگا، نہیں تو تم حویلی کیسے پہنچے گا، اور پھر اس جگہ موبائل کا سگنل بھی تو نہیں آتا ہے۔ مجبوری ہے، ہم کو جانا ہی ہوگا کیونکہ رات گہری ہونے سے پہلے ہم کو تمہارے کو حویلی میں بھی تو پہنچانا ہے ہر صورت، ورنہ بڑا آقا ہماری جان لے لے گا اور پھر ہم سمیت ہماری نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ مجبور تھا، جبکہ وفا اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑا گئی۔ اس کی نظر میں یہ محاورہ تھا، مگر حقیقت یہی تھی۔ اگر وہ اس کے کہے جملے پر غور کرتی یا سوچتی تو یہ بہت گہری بات تھی جو ڈرائیور نے اسے کہی تھی۔ اچھا بی بی، تم ایک کام کرو، یہ کالی چادر اوڑھ لو اچھے سے تاکہ تمہارا چہرہ کسی کو نہ دکھے، اور کوشش کرنا کہ اگر تم کو لگے بی بی کہ کوئی تم تک پہنچ رہا ہے تو گاڑی کے اندر چھپے رہنا، نکلنا نہیں۔ کچھ ہی فاصلے پر دشمن کا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جائیں، میں سمجھ گئی آپ کی بات کو۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور خود کو اچھی طرح کالی چادر میں ڈانپ لیا۔ سفر کی تھکان ایسی تھی کہ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سو گئے۔ کافی دیر سے وہ سو رہی تھی، چہرے پہ سے کالی چادر سرکنے کی وجہ سے واضح ہو رہا تھا۔ دودھے چہرہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ناک میں پہنی ڈائمنڈ کی ذرا برابر نوز رنگ اس کے نوحیز حسن کو مزید چار چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ سنہری بالوں کی آوارہ لٹیں چہرے سے اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ اس پر تضاد جلتا ہوا سورج وفا کے چہرے پہ اپنی شعاعیں بکھیرتا مزید سنہری گلنار کر رہا تھا۔ یہ حسین منظر کوئی بہت غور سے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ وفا کی معصومیت ملی خوبصورتی کسی کے دل میں تلاطم سا برپا کر گئی تھی۔ اس اجنبی سے مزید خود پہ جبر نہ ہوا تو وہ خود پہ اچھی طرح مردانہ شال اچھی طرح لپیٹ کر مونچھوں کو تاؤ دیتا گاڑی کے بالکل قریب آن پہنچا۔ وفا کا سر نیند کے باعث جھلک کر گاڑی کے شیشے سے آ لگا تھا۔ آنے والے شخص نے اپنی شہادت کی انگلی سے شیشے پہ انگلی پھیرتے ہوئے وفا کے نقوش کو چھوا تھا۔ گہری نظریں خود پہ محسوس کر کے وفا کی نیند یکدم ٹوٹی تھی۔ پلکوں کی جھلمن جیسے ہی اٹھی، اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا، وفا کے چہرے کی ہوائیاں اڑ سی گئی تھی، آنکھوں میں خوف کی تحریری رقم تھی۔ اے لڑکی، ادھر تو آ ذرا، طائی بیگم نے محمل کو آواز دی جو جانا کے لیے نوڈلز بنانے کچن میں جا رہی تھی۔ جی طائی بیگم، میں بس ابھی آتی ہوں، جانا بھوکی ہے، اس کے لیے نوڈلز بنا کر وہ جلدی سے بولی کیونکہ جانا نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، مگر ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئے تھی کہ طائی بیگم کے غصے میں چنگاڑتی آواز حویلی کے حال میں گونجی تھی۔ محمل سہم سی گئی۔ لڑکی، تم ایک بات کان کھول کر سن لے ہماری، اگر تو نے آئندہ میری بات کو نظر انداز کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور جانا کو چھوڑو، ہر وقت اس کا منہ بکری کی طرح چلتا ہی رہتا ہے۔ ماں تو اس کو چھوڑ کر چلے گی ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے، وہ بالے جان بن کے رہ گئی ہے یہ بچی تو۔ جانا کے لیے ایسے الفاظ وہ اکثر اور بیشتر سنتی رہا کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں جب جانا کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا محمل کا دل خون کے آنسو روتا۔ کبھی کبھار تو محمل کا دل چاہتا کہ وہ بولنے والے کو منہ توڑ جواب دے، مگر ایسا کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اس سب میں جانا معصوم کا بھی کیا قصور تھا بھلا جو ہر وقت اس کے لیے اس طرح کے الفاظ طائی بیگم بولا کرتی۔ اب تم کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ جاؤ اور جا کر یہ سب چیزیں کشمالہ کے کمرے میں رکھ کر آؤ، اسے کہہ دو جلدی سے سائز وغیرہ بتائے، شام سے پہلے سمجھ گیا تم کشمالہ سے کیا کہنا ہے؟ اور 4 دن بعد اس کی رخصتی ہے، عید کے 5ویں دن، یاد رکھنا حویلی میں بہت کام ہے۔
سمجھو یہ بات، اور ہر وقت کام چوری مت کیا کرو، جانا کی آڑ میں نکمی جئی نہ ہوئے تھے۔ تائی بیگم نے اپنے ہاتھ پشتو زبان میں بولتے ہوئے منہ میں نسوار دبایا۔ لہجہ حد درجہ کرہتگی لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح کڑوی کسیلی سنا ڈالی تھی۔ محمل کو اتنی بے عزتی سہنے کے بعد وہ بہت دل برداشتہ سی ہوگی۔ اندر ہی اندر آنسو پیتے ہوئے اس نے کشمالہ کے کمرے میں جانے والا سامان اٹھایا۔ کشمالہ کے لیے تائی بیگم نے بارات کے دن پہننے والا سرخ جوڑے کا ہاتھ پھٹانی طرز کا بنا نفیس سے کام والے شرارے کے ساتھ خان گھرانے کے روایتی زیورات بھی بھیجے تھے۔ ایک دو دفعہ کھٹکا کرنے کے بعد اجازت ملتے ہی محمل میں دروازہ وا کیا تھا۔ سامنے کشمالہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے حسب حال موبائل ہاتھ میں پکڑے ہاں مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ کشمالہ کی شادی اس کے سگے ماموزاد سے طے پائی تھی، وہ اس کی بچپن کی مانگ تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ دروازے کو ناک کیا کرو محمل، مگر تم ہو کہ ہمیشہ یہی کرتی ہو۔ وہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ محمل اس کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اس کے خیال میں کشمالہ اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی تھی، اور پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہ تھی، کیونکہ کچھ دیر میں ہی اس کی شادی ہونی تھی۔ اگرچہ خان گھرانے میں لڑکی کو موبائل رکھنے کی اجازت نہ تھی، مگر یہ بات محمل جانتی تھی کہ کشمالہ کے پاس موبائل ہے۔ کشمالہ نے اس کو یہ راز رکھنے کے لیے کہا تھا، وہ کیا کہہ سکتی تھی، کہنے کی اس کی اوقات ہی کیا تھی، اس لیے بس خاموش ہو گئی۔ تائی بیگم کے موازنہ میں کشمالہ کا رویہ محمل کے ساتھ بہت ہی اچھا اور پرخلوص تھا۔ کشمالہ محمل کو بہت محبت سے رکھا کرتی، بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی وہ اس کو۔ مالا پی، یہ تائی بیگم نے آپ کی شادی والے دن پہننے والا لباس اور زیورات بھیجے ہیں، اور کہا ہے آپ اس کو پہن کر دیکھ لیں اور جو بھی کمی پیشی ہو بتا دیں۔ کشمالہ کے میسیج ٹائپ کرتے ہاتھ لمحے بار کو تھم سے گئے تھے۔ چہرے پر موجود کچھ پل والی شوخی کی جگہ اب ویرانی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ تاریخی سایہ اس کے چہرے پہ یکایک منڈلایا تھا۔ پلیز مالا آپی، تم جلدی سے پہن کے دیکھ لو، ورنہ تائی بیگم کا غصہ مجھ پہ ہی نکلے گا اگر دیر کرو گے تم۔ وہ تائی بیگم کے عتاب کا نشانہ ایک دفعہ پھر سے بننے کی ہرگز بھی روادار نہ تھی، اس لیے پریشانی سے گویا ہوئی۔ یار میرا بھی موڈ نہیں، ایک کام کرو تم پہن کر دیکھ لو، اور ویسے بھی تمہارا اور میرا ناپ بالکل ایک جیسا ہے، بلکہ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم جلدی سے چینج تو کر کے آؤ ذرا۔ کشمالہ نے اس کے آگے اپنا روسی جوڑا رکھا۔ وہ ناسمجھی سے کشمالہ کو دیکھتی رہی، مگر جیسے ہی کشمالہ کے کہنے کا مطلب اس کے پلے پڑا تو وہ جیسے سرد پار کی بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے نمایاں تھی۔ مگر کشمالہ نے اس کی نہ کرنے کے باوجود اس کی ایک نہ سنی اور اس کو ڈریسنگ روم میں دھکیل کر ہی دم لیا۔ کچھ ہی دیر میں کشمالہ نے محمل کو دلہن کی طرح سے سجایا تھا۔ مالا آپی یہ کیا ہے، آپ نے تو مجھے دلہن ہی بنا ڈالا۔ محمل اپنا سجا سنورا سراپا شیشے میں دیکھ کر چم سے گئی تھی، چہرے پہ بہت انوکھا سا روپ آیا تھا۔ کشمالہ کا ارادہ اس کی تصویر لینے کا تھا، مگر جانا روتے ہی اس کو ڈھونڈتی کشمالہ کے کمرے میں آن پہنچی تھی، کیونکہ محمل کے بعد کشمالہ ہی تھی جو اس کا خیال رکھا کرتی تھی۔ ارے جانا گڑیا، میں بس آ ہی رہی تھی آپ کا کھانا لے کر، محمل نے جانا کو ہفا دے کر بوکھلا کر کہا۔ نہیں آپ بہت گندی ہو، جانا کو بھوک لگی تھی اور محمل نے اس کو کھانا نہیں دیا ہے۔ میں بابا جانی کو شکایت کروں گی کہ محمل گندی فرینڈ ہے جانا کی بہت۔ وہ پھولے گالوں کو مزید پھلا کر روٹھے پن سے گویا ہوئی۔ مالا آپی دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ جانا بھوکھی، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ مالا سے خفا ہوئی۔ جانا یہ ترس بھی آیا، اگر اس کے پاس ماں ہوتی اس کی تو کیا جانا اب تک بھوکی رہی ہو سکتی تھی۔ یہ خیال آتی ہے اس کو خود پہ شدید غصہ آیا۔ وہ پریشان ہو کیونکہ اتنا سج سنور کر کچن میں کیسے جا سکتی تھی، اور پھر تائی بیگم یا پھر کوئی ملازم وغیرہ اس کو مالا کے نکاح کے جوڑے و زیورات پہنا دیکھ لیتا تو قیامت برپا ہو جانی تھی پوری حویلی میں۔ کشمالہ نے محمل کی روتی بصورتی شکل دے کر جلدی لپسٹک کو آخری ٹچ دیا اور خود جانا کے لیے نوڈلز بنانے کے لیے کچن میں جانے سے پہلے ہار اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ بس یہی پہننا باقی تھا، اور سر پر دوپٹہ پن کر کے سر کرنا تھا، دوپٹے پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ پکڑو، بس یہ گلے میں پہننا باقی ہے اور دوپٹہ سر پہ سیٹ کرنا رہ گیا ہے،
بھی خوبصورت تصاویر لوں گی تمہاری، مزہ آئے گا دیکھنا پھر کیسی ماڈل لگو گی۔ کشمالہ کو ہمیشہ سے بیوٹیشین بننے کا شوق تھا، مگر حویلی کی روایات کی وجہ سے اپنا یہ شوق محمل پہ ہی پورا کر لیتی تھی بس۔ وہ گلے میں پہننے والا موتیوں کا ہار اس کے ہاتھ میں تھما کر چلی گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ نوکرانی سے بھی کہہ سکتی تھی، مگر پھر بات طائی بیگم تک پہنچ جانی تھی، اسی لیے محمل کو جانا کے پاس بٹھا کر خود ہی اس کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا بس اب تو آپ کا کھانا آ رہا ہے نا گڑیا، پھر آپ کی مہمی آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلائے گی۔ محمل نے دو زانو بیٹھ کے جانا سے کہا، مگر جانا ہنسی ہپاتی یکدم غصے میں آ کر محمل کے ہاتھ میں پکڑا ہار اپنے ہاتھ میں چھین کر پکڑا تھا اور کشمالہ کے کمرے سے باہر کو بھاگ گئی تھی۔ نہیں ایسا مت کرو جانا، پلیز واپس آ جاؤ گڑیا میری۔ محمل خوف زدہ ہو کر جانا کے پیچھے بھاگی، اس کو اپنا دوپٹہ تک اٹھانے کی مہلت نہ مل سکی۔ بس دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں جانا انجانے میں طائی بیگم کو ہی نہ پکڑا دے ہار۔ جانا کوریڈور تیزی سے عبور کرتی پرلی برف موجود کامل کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے کمرے میں جا گھسی تھی۔ محمل تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ جانا بس گڑیا آپ تو ناراضگی ختم کرو میری جان، یہ مجھے دو ہار، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی ڈھیر ساری۔ کامل کا کمرہ خالی تھا، وہ کم ہی گھر میں نظر آتا تھا۔ کامل کو اس کے کمرے میں موجود نہ پا کر محمل نے سکون کا سانس بھرا تھا کہ وہ اس وقت حویلی میں موجود نہ تھا، ورنہ اس کو دلہن کے روپ میں دیکھ لیتا تو کتنی سبکی ہونی تھی۔ محمل ابھی ٹھیک سے اطمینان کا سانس فضا میں خارج بھی نہ کر پائی تھی کہ جانا کو شرارت سوجی اور وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر کو نکلی تھی۔ ہار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر جانے سے پہلے وہ محمل کو کامل کے کمرے میں بند کر گئی تھی۔ حویلی کے دروازوں میں باہر بھی دروازے کے بیچوں بیچ کنڈی نصب تھی۔ وہ کمرے سے باہر لگا کر جانا محمل کو اندر بند کیے باہر کو بھاگ چکی تھی۔ کھٹ سے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا تھا اور کامل کو اسٹڈی روم سے نکلتا دیکھ محمل کے سینے میں مقید ننھا سا دل ایک دم بہت تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا۔ دھڑکنوں نے ایک نہ تھمنے والا شور سا برپا کر ڈالا تھا محمل کے پورے وجود کے اندر۔ محمل کو لگا جیسے آج اس کے اندر چھپا محبت کا برید آیا ہو جانا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی، یہ تو وہ راز تھا جو اپنے آپ سے بھی شیئر کرنے سے گریزاں تھی۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر سامنے کھڑا شخص شاید کسی سحر میں جگڑ چکا تھا۔ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی محمل کے پورے وجود کو جیسے گلنار کر رہی تھی۔ کامل کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اپنے مضبوط قدم اٹھاتا عین گھبرائی بکھرائی سی محمل کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے لیے محمل کا یہ روپ بہت نیا اور انوکھا سا تھا، تو گویا اس کی ننھی مہمی آج اتنی بڑی ہوگی کہ دلہن کے روپ میں پریوں کا سا حسن چرائے اس کے سامنے کھڑی مارے حیا اور خفت کے زیر اثر پوری طرح سے دلہن بنی لرز رہی تھی۔ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا چہرہ۔ کامل کو لگا جیسے قدرت کا سارا حسن اس وقت محمل کے معصوم چہرے پہ سمٹ آیا ہو۔ کک کک کامل آغا۔ وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی ساری صورتحال اس کے خلاف ہو بیٹھی تھی، یا پھر شاید وقت نے اسے بغاوت کر ڈالی تھی۔ جو بھی تھا بہت حاضر تھا ان پلوں میں۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کامل اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ کو واضح محسوس کر رہا تھا۔ نظر ہنوز کے دلکش چہرے پہ جمائے وہ خواب کسی کیفیت میں استفسار کر رہا تھا۔ دوسری طرف محمل اپنے سامنے کھڑے اس مکمل وجاہت کے حامل شخص کی آنکھوں میں ہو کے لیے ایک نہ سمجھنے والی چمک دے کر الٹے قدموں کمرے کے بند ہوئے داخلی دروازے سے جا لگی تھی۔ جانے کی کامل کی بولتی آنکھیں اس کو سہما سی گئی تھی۔ کوئی بہت بڑا بعید تھا چھپا اس پل کامل کی بولتی آنکھوں میں۔ کہیں وہ اس بعید سے آگاہ تو نہیں ہو گیا تھا جو وہ اپنے اندر ایک عرصے سے چھپائے بیٹھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی محمل کا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں وہ آپ کے پاس کام سے آئی تھی، وہ بوکھلاہٹ میں جو منہ میں آیا بولی گئی، مگر پھر جیسے ہی اس کو اپنے کہے کا اندازہ ہوا اس کے دونوں ہاتھ یک اپنے لبوں پر جا ٹھہرے تھے۔ کچھ اس انداز میں کیا محمل کے ہاتھوں کے پیچھے لب بے بس سے تھے۔ سونے کی چڑیوں کی چھن چھن ایک خوبصورت ارتعاش پیدا کر کے کمرے میں طاری مانی ہزی سناٹے کو توڑا تھا۔ بے بسی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔
کام کی نوعیت جان سکتا ہوں۔ وہ بہت گہرے تولتے لہجے میں گویا ہوا۔ محمل کو لگا جیسے یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ انجان تھی کامل کے سنجیدہ لہجے اور بولتی آنکھوں سے، مگر آج اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا جو محمل کو اس سے نظریں ملانے سے روک رہا تھا۔ چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ محمل کو لگا آج اس کی زبان جیسے اس کے قابو میں نہ تھی، بس خود سے ہی راگ علامتیں پر تلی ہوئی تھی۔ کیا تم میرے لیے اتنی سجی سنور کر چائے بناؤ گی؟ اگر ہاں تو میں یہ ایسی چائے ہر روز پینا چاہوں گا۔ وہ سوال کے بدلے سوال کر گیا۔ نظر ہنوز محمل کے حسین چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی، گویا جیسے پلٹنے سے انکاری ہو۔ وہ بے ہوش سا ہو کر کسی صحن میں جگہ محمل کے بہت قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، اتنا کہ بآسانی محمل کی شوریدہ دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے چھونے سے تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ میری شدت کو برداشت کر سکتی ہوں محمل، کیا تم؟ وہ بہکتے لہجے میں بے بس بولا تھا اور ساتھ ہی بےہودی کے عالم میں محمل کی کمر پہ بازو حل کر کے اس کو خود سے بے حد قریب کر ڈالا۔ کامل آغا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمل کو اپنی آواز کھائی میں سے آتی محسوس ہوئی۔ کامل کا یہ انداز اس کے لیے نیا اور بہت عجیب تھا۔ محمل اسے کم از کم اس طرح کی امید ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کامل کا مقام اس کے دل میں بہت اونچا درجہ رکھتا تھا، مگر یہ کیا تھا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ اس سے؟ کیوں؟ کیا کہیں وہ بھی حویلی کے باقی مردوں کی طرح ہوس پرست تھا؟ کئی اندیشوں نے ایک ساتھ اس کے دل و دماغ میں گھیرا کر ڈالا تھا۔ محمل کے وجود سے وقت گزاری کرنا چاہتا تھا، یا پھر محمل تم نے آج مجھے بے بس کر دیا ہے۔ کامل اس وقت شاید کسی پرخشوع لمحے کی گرفت میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس محمل اس کو خود میں جگڑ رہی تھی اور وہ محمل کو ساتھ لگائے حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہ تھا، مگر محمل سے دلی تعلق کچھ ایسا تھا کہ نہ جانے کہ اس کے لیے روز اول سے وہ ایسا ہی تھا، حد درجہ حساس اس کے نزدیک۔ بس محمل اس کی تھی، صرف اور صرف کامل کی محمل۔ کامل آغا مجھے چھوڑ دیجیے، جانے دیں مجھے، وہ التجا کر رہی تھی، مجھے جانے دیں۔ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یو رائٹ ناؤ ڈیئر مہمی، یو آر اونلی جسٹ مائن مہمی۔ یہی نہیں، میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ تمہارا یہ روپ کوئی اور دیکھے یا پھر تمہیں سراہے۔ کامل آج جیسے اپنے جذبات کو بے قابو ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ میں آپ سے ہرگز بھی اس طرح کی امید نہیں کر سکتی تھی کبھی کامل آغا۔ آپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ محمل کو یک لحظہ ہی لگا تھا کہ اس کی محبت نے اس کو دھوکہ دے ڈالا۔ ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی اس نے جو اپنے نفس میں ہی قابو نہ رکھ سکا تھا۔ اتنا دکھ تکلیف تو اس کو اس روز بھی نہ ہوئی تھی جس روز کامل شادی کے بعد ایک بیٹی کو حویلی لیے چلا آیا تھا۔ وہ دوسری طرف کامل تھا جس کے جذبات اور احساسات بالکل ہی الگ تھے۔ وہ محمل کے لیے بہت پاکیزہ محبت رکھتا تھا اپنے دل میں۔ بس محمل پہلے بھی اس کی تھی، آج بھی اس کی ہے اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ وہ بس یہ جانتا تھا۔ یکدم وہ اس پر جھکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں لگا ننھا سا کیچر نکال کر اس کے بال پشت پر بکھیر ڈالے اور اس کو تھام کے اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھنے کو تھا، جب محمل کے وجود میں اچانک سے بجلی سی کون گئی تھی۔ جتنی طاقت اس میں تھی اس نے تمام تر کا استعمال کر کے کامل کو خود دھکا دینے کے انداز سے دور کیا تھا۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے باقی کے لوگ ہیں جابر آغا جیسے۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، بہت شدید نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آج سے پہلے اتنی ہی شدید محبت کرتی تھی، مگر آج آپ کا یہ روپ مجھے آپ سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کروا گیا ہے، یا یہ سمجھے کہ آپ سے محبت کا بھوت میرے سر سے اتر گیا ہے، اور یہ سب آپ ہی کی کرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میری آنکھیں کھول دی ہیں آج آپ نے۔ وہ روتے ہوئے بے دہانی میں اپنے دل کا بید آج بیان کر گئی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے خود سے بھی چھپائے پھرتی تھی، مگر افسوس آج وہ ہو گیا تھا جو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ محمل کے اس طرح چیخنے سے کامل ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ محمل میری بات سنو، دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے۔ نہیں کامل آغا، میں آج ہی تو آپ کو صحیح سمجھی ہوں۔
آج ہی تو مجھے پتہ چلا ہے آپ کتنے بلند ہیں اور آپ کی خواہشات بھی کتنی عظیم ہیں۔ 19 سالہ محمل کو وقت نے بہت بڑا کر ڈالا تھا اپنی عمر سے۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی جب کامل نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے لبوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں فضول میں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہوں؟ میرا کچھ نہیں جائے گا، میں مرد ہوں مگر تم بدنام ہو جاؤ گی۔ مت کرو اپنے ساتھ ایسا، میں مانتا ہوں مجھ سے جذبات میں بہت غلط ہو گیا ہے مگر میرا یقین کرو میں ہرگز ایسا نہیں۔ جذبات میں آ کر آپ یہ سب کر گئے ہیں، اپنی حد پار کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں آپ۔ اگر آپ کے جذبات مزید بہہ گئے تو آپ کیا کیا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ مجھے جانے دیں، مجھے جانا ہے اور آئندہ پلیز کوشش کیجیے گا کہ میرا اور آپ کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ محمل جو ہوا اس کو بھول جاؤ، یہ سمجھ لو کہ وہ خواب تھا۔ وہ اب بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اندر سے جتنا تعصب اس کے دل میں تھا اس وقت بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر جو ہو گیا اب اس میں ماتم کرنے کی بجائے اس کو آگے کی صورتحال کی فکر تھی، کیونکہ اگر محمل کی چیخو پکار سن کے کوئی باہر سے آ جاتا تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ تو مرد تھا مگر محمل کی عزت کا جنازہ نکل جانا تھا اور گھر کے افراد میں جو تماشا برپا کر کے محمل کی عزت کو داغدار کیا جاتا وہ الگ تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا حویلی کے اصول و قوانین کو، اور محمل اس وقت جیسے اپنے آپ میں نہ رہی تھی۔ وہ اب اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں مگر تم شور نہیں کرو گی، خبردار اگر تم نے شور شرابہ مچایا تو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وارننگ دیتے انداز میں گویا ہوا، میں دروازہ کھول رہا ہوں، تم خاموشی سے باہر چلی جانا اور یاد رکھنا آئندہ اس روپ میں کبھی بھی کسی کے سامنے مت آنا۔ بہت جلد میں تمہیں خود اپنے بیڈ روم میں اس روپ میں لے کر آنے والا ہوں، اور آخری بار تم میری ہو، اب سے نہیں، جس دن تم اس دنیا میں آئی تھی اس دن سے تم میری ہو۔ تمہیں دیکھنے، تمہیں چھونے اور سراہنے کا حق بس مجھے ہے، صرف مجھے۔ شہادت کی انگلی کو بلند کر کے ایک ایک لفظ باج باغ ادا کیا گیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ شادی شدہ مرد ہو کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا شادی شدہ ہونا یا نہ ہونا یہ بات میٹر نہیں کرتی، یہ میرا مسئلہ ہے، اور پھر مرد 4 شادیاں جائز ہیں، وہ سختی سے گویا ہوا۔ بس انہی معاملوں میں آپ کو اسلام جائز اور ناجائز کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اسلام نے تو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بہت کچھ سمجھایا ہے، مگر اپنی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں اسلام کو بیچ میں لانا بہت ضروری ہے۔ بس محمل میری برداشت کا امتحان مت دو، اگر زیادہ بحث کرو گی تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں نکاح پڑھوانے میں دیر نہیں کروں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ابھی خاموشی سے اپنی راہ لو۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی محمل پہ غصہ نہیں کیا تھا، مگر اس وقت صورتحال کو قابو کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے لہجے کو سخت کر کے بولا تھا۔ جانتا تھا محمل ہمیشہ سے اس کے اس لہجے سے خوفزدہ رہا کرتی تھی۔ محمل کو سائڈ میں کر کے کامل نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ تو باہر سے لاک تھا، تو گویا ابھی مزید امتحان باقی تھے۔